تو علم ایک شرف ہے، علم ایک بزرگی ہے، علم ایک کرامت ہے۔ تبھی تو سرکار نے نہج البلاغہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل، کہ دنیا و آخرت کی بلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا و آخرت کا شر جو ہے وہ جہالت کے ساتھ ہے جی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا العلم حیات والجہل ممات، کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ آپ کی اور ہماری نظروں میں ممکن ہے زندگی کا تصور کچھ اور ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں کہ جس کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، جس کا دل حرکت کر رہا ہوتا ہے، جس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم زندہ تصور کرتے ہیں، اور جب یہ زہری علامات اس کی ختم ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مر گیا ہے۔ لیکن اگر علی کے دروازے پہ چلے جائیں اور پوچھیں کہ آپ کی نظر میں زندگی کا معیار کیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مردہ ہیں، ان میں زندہ فقط وہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں فرمایا جو اہل علم ہیں وہی فقط زندہ ہیں، بلکہ فرمایا العالم حی وان کان میتا، عالم زندہ ہوتا ہے چاہے وہ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا ہی کیوں نہ گیا۔ والجاہل میت وان کان حیا، اور جاہل چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتی ہے، اس کو میں علی زندہ تصور نہیں کرتا۔ تو علی کی نظر میں زندگی کا معیار کچھ اور ہے۔ علی ہمیں اس بات کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی مرہون منت ہے علم کی جی۔ ہم اگر آج دنیا میں بھی اسی طرح ہے، افرادی اور اجتماعی دونوں حوالے سے علم جو ہے وہ انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ آج بھی وہی قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں جو علمی میدان میں سب سے آگے نظر آئیں جی۔ تو ہماری زندگی علم کی مرہون منت ہے، لیکن جب انہی سرکار مولا علی علیہ السلام سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اس کو تو علم کہا جاتا ہے، اور علم کس کی وجہ سے زندہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں عظمت آل محمد پہ خطبہ دیتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں ہم عیش العلم و موت الجہل، آپ کی زندگی علم کی مرہون منت ہے، اور علم کی زندگی جن کی مرہون منت ہے وہ ہم محمد والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بار عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرکار سے پوچھا گیا یا علی، اگر آپ کے سامنے آپ کے سارے دشمن اکٹھے ہو کر آ جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے کس دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کس دشمن کو ختم کریں گے؟ تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں میں سے جہالت کا خاتمہ کروں گا، اس لیے کہ مجھ علی کی نظر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو جہالت ہے، اور سب سے بڑا کوئی دوست ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے جہالت کا خاتمہ کروں گا، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ اور علم کی فضیلت کے بارے میں جب جناب ابو ذر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک شہید کے جنازے میں حاضر ہونا زیادہ محبوب عمل ہے یا عالم کی محفل اختیار کرنا زیادہ محبوب عمل ہے؟ تو جانتے ہو رسول خدا نے فرمایا اعلم یا ابا ذر، اے ابا ذر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جلوس و ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور جنازت الف شہید من شہداء بدر۔ اے ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 شہید کا جنازہ ہو اور شہداء بھی کسی معمولی محاذ کے شہداء نہ ہوں بلکہ شہداء بدر کا جنازہ ہو، تو مجھ محمد کے نزدیک عالم کی محفل اختیار کرنا ان جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ واہ 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 واہ۔